اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عشق کا اظہار کیسے کیا یہ سنتے ہیں. آپ لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام کے زمانے کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی. ہاں، حضور علیہ السلام کے شہر کی قسم اللہ نے کلام میں اٹھائی، اور آپ کے کلام کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی. سبحان اللہ. اور آئیے سورہ عصر کی طرف بڑھتے ہیں. جو ہم نے سنا ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. اب آپ دیکھیں، جب کوئی بات چل رہی ہو نا، کوئی بڑا اہم معاملہ آ جائے تو بات کہاں ختم ہوتی ہے؟ قسم پر. کہاں ختم ہوتی ہے؟ یعنی بڑا اہم معاملہ ہو جائے، حل نہ ہو رہا ہو، کوئی مان نہ رہا ہو، پہلا فریق ہے جی میں حق پہ ہوں، دوسرا فریق ہے جی میں حق پہ ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ قسم اٹھائی جاتی ہے. جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کی قسم اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کی قسم کھا لو، ہم مان لیتے ہیں. خدا کی قسم قربان جاؤں، رب نے بندوں کو سمجھانا ہے تو اللہ اپنے محبوب کے زمانے کی قسم فرما رہا ہے. اس سے پتہ چلا، یاد رکھیے انسان ضرور خسارے میں ہے. رب پہلے قسم فرما رہا ہے اور پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یاد رکھیے کہ اس سے علماء کیا اخذ فرما رہے ہیں کہ اس آیت اور بعد والی آیت کا خلاصہ یہ کہ اللہ نے قسم کا ذکر کر کے فرمایا بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، کہ اس کی عمر جو اس کا سرمایہ اور اصل پونجی ہے وہ ہر دم کم ہو رہی ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو ایمان اور نیک عمل کی تاکید کی، یعنی ایمان کی دعوت دینے والا نقصان میں نہیں ہے، اچھے عمل کرنے والا نقصان میں نہیں ہے. اسی طرح جو صبر کی وصیت کرنے والا، آپس میں صبر کی تاکید کرنے والا، یہ بھی نقصان میں نہیں ہے، باقی سب خسارے میں ہیں. اللہ اکبر. تو پتہ چلا جب کوئی دنیا سے چلا جائے نا تو ہمیں اپنے گھر والوں کو صبر کی وصیت کرنی چاہیے. اور جب ہمارے دوستوں میں، ہمارے احباب میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے قرب والوں میں، ہمارے عزیزوں میں کوئی گناہ کرے، اسے روکنا چاہیے کہ یہ اللہ کا پسندیدہ کام ہے. اور جب لوگ راہ حق سے بھٹک جائیں تو ان کو حق کی تاکید کرنا، تبلیغ کرنا، سمجھانا، نیکی کی دعوت دینا، یہ اللہ کو پسند ہے اور ایسا شخص خسارے میں نہیں ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، سمجھانا والا دور ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ اللہ کریم فرما رہا ہے جس نے حق بات کی تاکید کی یہ خسارے میں نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں جتھے کوئی لگا رہنے دو. کیوں لگا رہنے دو بھائی؟ حق کی تاکید کرو، حق بات بیان کرو، اور پھر صبر کی وصیت بھی کرو، صبر کے بارے میں فضائل بیان کرو. تو سبحان اللہ فرمایا گیا کہ انسان کی عمر جو سب سے اصل پونجی ہے
انسان مال کو بڑا سمجھتا ہے، وقت کو بڑا نہیں سمجھتا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مال بڑی دولت نہیں ہے، انسان کی زندگی کے لمحات بڑی دولت ہیں۔ یہ اصل سرمایہ ہے جسے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اصل کی جو پونجی ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی عمر کا حصہ، تو یہ کم ہو رہی ہے۔ تو فرمایا مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، نیک کام کیے، پھر حق بات کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو ان تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جو دین کی راہ میں انہیں پیش آئیں، تو یہ لوگ اللہ کے فضل سے خسارے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری وہ نیکی اور اطاعت میں گزری۔